بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو. اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا. جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اچھا، اس آیت میں آ رہا ہے کہ اگر تم سفر میں ہوتے ہو اور تمہیں کچھ قرض یا لین دین کی نوبت آ جاتی ہے اور تمہیں کوئی لکھنے والا میسر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی گواہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں جو قرض لینے والا ہے وہ اپنی کوئی چیز گروی رکھوا کر قرض لے گا. اب رہن رکھنے کی یہ رعایت جو ہے حالت سفر میں بھی ہے، حالت اقامت میں یعنی کہ اگر سفر میں آپ نہیں ہیں تب بھی ہے. مثلا اگر آپ سفر میں نہیں ہیں اور فوری طور پر آپ کو کوئی کاتب میسر نہیں ہے تو قرض دار کیا کرے گا؟ اپنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ امانت کے طور پر قرض خواہ کے پاس رکھوا دے گا اور پھر قرض لے لے گا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رہن رکھی اور اس سے اپنے اہل کے لیے کچھ جو خریدے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چیز کو گروی رکھ کے رہن رکھ کے، گروی رہن ضمانت یہ تینوں ایک ہی چیزیں سب، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی گروی رکھ کے اور کچھ سامان لیا تھا یہودی سے. اب یہاں پہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اب جو چیز اگر قرض دار نے بطور رہن رکھوائی ہے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. مثلا اب کسی نے گاڑی آپ رہن رکھوا دی ہے، ضمانت کے طور پہ رکھوائی ہے تو اس کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. یا کسی نے مکان گروی رکھوایا ہے 1 سال کے لیے تو اب اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ مکان گروی رکھا ہوا ہے تو اب آپ کا مکان چھوٹا تو آپ کو کہ چلو ہم اس مکان میں شفٹ ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یا پھر ایسا نہیں ہوگا کہ کرایہ جو ہے وہ آپ لے لیں، ایسا نہیں ہوگا. کرایہ جو ہے وہ قرض دار کو ہی ملے گا، ٹھیک ہے. وہ کرایہ لیتا ہے تو وہ پھر سود ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کے اوپر منافع لے رہا ہے. اگر اسی طرح اگر کسی چیز کو کوئی بھی نقصان ہوتا ہے یا کوئی بھی فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی مالک کا ہی شمار ہوگا. مثلا اگر کسی کے پاس آپ نے رہن رکھوایا ہے، گائے رکھوائی ہے، ٹھیک ہے، اب اگر اس کا موت ہو گئی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ آپ کہیں کہ میری گائے تمہارے گھر میں تھی تو اس کا نقصان تم پورا کرو گے. نہیں، وہ مالک کو نقصان ہوگا یعنی کہ جس نے قرض لیا ہے. اسی طرح فائدہ جو ہے وہ بھی مالک کو ہی ہوگا. جس طرح اگر گائے نے بچے دے دیے ہیں تو پھر اب یہ نہیں ہوگا گائے جو جس نے رکھی ہوئی ہے کہ میرے گھر میں بچے نہیں ہیں تو یہ میرے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں، اگر گائے جو ہے وہ دودھ دیتی ہے تو اس کا دودھ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو چارہ کون دے رہا ہے؟ قرض دینے والا دے رہا ہے، جس کے گھر میں ہے وہ دے رہا ہے. اسی طرح اگر وہ چارہ کھلاتا رہے گا تو سواری بھی کر سکتا ہے. مثلا کسی نے گھوڑا گروی رکھوایا، اب یہ جو سواری کر رہا ہے یا وہ دودھ اگر استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کے بدلے نہیں کر رہا کہ اس نے چیز رکھی ہوئی ہے، وہ اس کے بدلے کر رہا ہے کہ وہ اس کو چارہ کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی رکھی ہوئی سواری پر اس کے خرچ کے عوض سواری کی جا سکتی ہے اور گروی رکھے ہوئے دودھ والے جانور کا دودھ اس کے خرچ کے عوض پیا جا سکتا ہے. لہٰذا جو شخص سواری کرے اور جو شخص دودھ پیے خرچ اسی کے ذمہ ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب آگے آتا ہے کہ قرض دار کا قرض ادا کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لینے والے کا اعتبار کر رہا ہے اور اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر بھی اس کو قرض دے رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف رکھے. اگر اس نے اس پہ اعتبار کیا تو اس کا قرض جو ہے وہ واپس کرے. اور پھر آگے آتا ہے کہ گواہی کو نہ چھپاؤ کیونکہ گواہی کو چھپانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. وہ آدمی بہترین گواہ ہے جو کسی کے بلائے بغیر مظلوم کے حق میں سچی گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو وہ بہت گناہ گار ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں. اس کی وجہ دیتی ہے آیت نمبر 284. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ثُمَّ يُوَفِّيكُمْ دِينَكُمْ.
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ان سب کا بادشاہ ہے، اور ان سب کو اس کی خبر ہے۔ اس سے نہ ظاہر باتیں مخفی ہیں، نہ پوشیدہ، نہ کوئی چھوٹی بات چھپی ہوئی ہے اور نہ کوئی بڑی بات چھپی ہوئی ہے۔ وہ سب کا محاسبہ کرے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اچھا، اب یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شیطان جو ہے ان کے دل میں کئی ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ جو خود ان پر بھی بہت گراں گزرتے ہیں، لیکن ایسے خیالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں، کئی باتیں آپ کے دل میں آتے ہیں جن پہ آپ کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وسوسہ ہے اور اس پر جو ہے وہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمیں نماز، روزے، جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا حکم دیا ہے کہ جن کی ہم میں طاقت تھی، اور اب یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہم اس کی طاقت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے دل میں جو خیال آتے ہیں ہمارا اس کے اوپر کوئی قابو نہیں ہے۔ اگر دل میں خیال آتے ہیں شیطان ڈال دیتے ہیں تو ہمارا اس کے اوپر کوئی قابو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس طرح کہو جس سے پہلے یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ جب صحابہ نے اس کا اقرار کر لیا تو یہ الفاظ ان کی زبان پر جاری ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت نازل فرمائی؟ آیت نمبر 285۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ اکرام نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کو منسوخ کر کے یہ آیت نازل فرمائی جو 286 آیت ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔
اے پروردگار اتنا بوجھ اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔ اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ تب اللہ نے فرمایا ہاں میں نے قبول فرمایا۔ پھر ہے کہ اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ پھر اللہ نے فرمایا ہاں میں نے قبول کر لیا۔ پھر ہے اے ہمارے رب اور نہ ہم سے وہ چیز اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اس پر اللہ نے فرمایا ہاں۔ پھر ہے کہ ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ کافی لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں نے قبول کیا۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات جو ان کی بہت فضیلت ملتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی ہم آج جو ہمارا لیسن ہے وہ اینڈ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن جو ہے سورہ آل عمران سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ جو آیات 3 آیات آخری تھی یہ کنیکٹڈ تھی، ٹھیک ہے، کہ ایک آئی تو صحابہ کرام پہ گراں گزری، پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے آیت کا کہا کہ تم یہ اقرار کرو۔ جب انہوں نے وہ اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کو منسوخ کر کے آخری آیت نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ آج کا لیسن ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔